بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج نا میں نے اپنی باہر کی جو کیاری ہے نا، اس میں سے نا فریش دھنیا توڑ رہی تھی اور کچھ پودینہ بھی اتارا تھا۔ میں نے کہا آج کڑی پکوڑا بنانا ہے، تو اس میں جو ہے نا میں پکوڑوں میں فریش دھنیا ہی ڈالوں گی۔ اور جو کڑی تھی نا وہ میں اس کی بنا رہی تھی دہی کی، اور دہی میں نے رات کو ہی لا کے رکھی ہوئی تھی تو تھوڑی سی کھٹاس ہو جائے، کیونکہ سردی ہے تو سردیوں میں اتنی جلدی جو ہے نا وہ کھٹی نہیں ہوتی دہی، گرمیوں میں تو اکثر ہی کھٹی ملتی ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹے سے پیاز سائز کا نا میں نے پیاز ڈالا تھا، اور مکسچر جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے جیسے بناؤں گی وہ میں بتاتی ہوں۔ مکسچر جو ہے نا میں اس میں جگ لے لیا تھا گرائنڈر کا، اس میں دہی ڈال دی تھی اور دہی کے ساتھ ہی پانی بھی ڈال دیا تھا، اور اس کو ہلکا سا نا ایک جو ہے نا مطلب 2 منٹ کے بھی، مطلب 2 منٹ نہیں 1 منٹ کے لیے سمجھیں کہ میں نے چلایا، تاکہ جو دہی ہے نا وہ پھینٹی جائے۔ اور اس میں پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا چلا کے میں نے پھینٹ لیا۔ اس کے بعد ہی میں نے نا اس میں باقی چیزیں بھی ڈال دی تھیں۔ یہ پانی ڈال دیا اور ساتھ میں اس کے نا میں ڈال دوں گی ابھی تھوڑا سا ڈھک کے، پہلے اس کو ایک دفعہ چلاؤں گی اور اس کے بعد پھر اس کو کر کے تو اس میں ہی بیسن بھی ڈال دوں گی۔ آج نا میں آپ کے ساتھ بات کروں گی جھوٹی قسم کھانے کے اس پہ نا، کہ جھوٹی قسم جو انسان کو کیا کچھ دکھاتی ہے، اور یہ میری زندگی میں دیکھا ہوا اور سچا واقعہ ہے، اور ایک نہیں دو واقعہ ہیں۔ خیر ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ نا میں اس میں ڈال رہی تھی ہلدی اور فوڈ کلر ڈال رہی تھی، اسی میں مکس ہو کے بلینڈ ہوگا تو پھر میں تڑکا لگا کے نا اسی میں ڈال دوں گی، تاکہ مجھے علیحدہ نہیں کرنا پڑے گا۔ جھوٹی قسم نا میں ایک گھر میں رہتی تھی رینٹ پہ نا، تو ان کی 5 بیٹیاں ہی تھیں، تو اس گھر میں نا میرے چھوٹے بیٹے کے لیے ڈیلیوری ہوئی تھی۔ تو جب وہ میں نے گھر رینٹ پہ لیا تھا نا، تو انہوں نے نا میرے سے کچھ پیسے لیے تھے، جیسے پانی کا بور وغیرہ لگانا ہوتا ہے نا پانی کے لیے، تو وہ انہوں نے لیے تھے۔ تو کہتے تھے جب آپ گھر چھوڑیں گی نا تو آپ میرے سے واپس لے لیجئے گا پیسے نا، تقریباً 2008 کی بات ہے نا۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے نا، تو خیر میں نے ان کی زبان پہ اور ان کی قسم پہ یقین کر کے نا تو دے دیے۔ میں نے کوئی ان سے گوا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ میں جھوٹی قسم کی نا آپ کو بتا رہی ہوں کہ جھوٹی قسم جو ہے نا انسان کو کیا کچھ دکھاتی ہے۔ خیر جب میں نے 2 سے 3 سال ان کے گھر رہی نا، تو اس کے بعد انہوں نے جب میں نے کلیئر کیا، تو میں نے کہا کہ آپ نے نا وہ 10,000 بھی دینا ہے میرا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ظاہرہ ہم مالک ہیں تو ہم نہیں پانی کا وہ بور وغیرہ کروانا، بورنگ کا پانی ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ خیر نا انہوں نے نا قسم کھا لی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے کہا نہیں آپ نے کی ہے، وہ ماننے پہ ہی نہیں، ان کے ہسبینڈ اور وائف دونوں نہیں تھی آ رہے۔ خیر میں چپ کر گئی۔ میں نے کہا پانی تو صدقہ جاریہ، اگر پانی کوئی جتنی دیر پیتا رہے گا اور یہ مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ خیر میں نے ان سے دوبارہ بات نہیں کی نا۔ کچھ ٹائم گزرا نا، تو پھر میرے ہسبینڈ کا فون آیا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دیے نہیں پیسے۔ میں نے کہا نہیں، انہوں نے ایسے قسم کھا لی ہے نا۔ تو اور انہوں نے ایک کام نہیں کیا ہوا تھا، 2 کام کیے تھے۔ ایک تو نیچے والے میٹر میں سے ہی انہوں نے لگائی ہوئی تھی لائٹ، اور وہ مطلب ہاتھ بھی کسی نے دھونے ہوتے تھے تو موٹر چلاتے تھے، ہاتھ بھی دھونے ہوتے تھے موٹر چلاتے تھے۔ خیر میں کفایت سے، کیونکہ ظاہرہ مشکل ہوتی ہے، تو میں نے ہر چیز سوچ سمجھ کے گزارنی کہ نہیں میرا بل نہ زیادہ آ جائے کچھ۔ تو حالانکہ میرا اے سی لگا ہوا تھا، کیونکہ میری بڑی بیٹی اور بڑا بیٹا جو شروع سے نا اے سی کے بغیر نہیں مطلب رہ سکتے، ان کو ریشز شروع ہو جاتی۔ 2007 کی کہ 6 کی بات ہے جب سے میں نے اے سی لگوایا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اے سی لگوایا اس لیے رینٹ زیادہ آپ کو بل زیادہ آتا ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے، کہ میں تو اے سی مطلب اسی ٹائم پہ چلاتی ہوں، یا رات میں چلتا ہے تو یا جب بچے اسکول سے آتے ہیں تب چلتا ہے۔ آپ کے تو کسی بچے نے ہاتھ بھی دھونے ہوتے ہیں تو وہ موٹر چلاتا ہے۔ انہوں نے نا میرے اس میں سوئچ میں نا کہیں انڈر گراؤنڈ نا کیا ہوا تھا، گیم ڈالی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے قسم کھائی اور میرے ہسبینڈ نے کہا ان کی قسم پہ یقین کرو۔ خیر میں نے ان کی قسم پہ یقین کیا، اور کچھ ٹائم پہ کہتے ہیں اگر میں آپ کے ساتھ جھوٹ بولوں تو نا میرے بچوں کو کفن نہ نصیب ہوئے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے تو آپ اس بات کو نا سمجھو، مسلمان کا قسم پہ یقین ہونا چاہیے۔ یقین کریں میں نے نا ان کے ساتھ کوئی دوبارہ بات نہیں کی، نہ اس 10,000 کی جو انہوں نے لیا اور نہ اس چیز کی کہ آپ نے میری لائٹ میں سے لائٹ یوز کر رہے تھے۔ کچھ ٹائم گزرا تو ان کے گھر اللہ کی رحمت ہوئی، تو انہوں نے نا دیکھا کہ
डिलीवरी का टाइम हुआ और यकीन करें जब उनकी डिलीवरी हुई, क्योंकि 5 बेटियां थी, अल्लाह ताला उनको बेटा भी दे सकता था ये, लेकिन ये झूठ और झूठी कसम खाने का मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे का ना सर ही नहीं था। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तौबा अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार, 100 बार इंसान को तौबा करनी चाहिए। चुप हो जाए या उस जगह से पीछे हो जाए, कम से कम झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। झूठ जो है ना, इंसान को उसी वक़्त नहीं पता लगता, लेकिन कुछ टाइम में है जो झूठ सामने आ ही जाता है। और कई लोगों की मैंने आदत देखी है, वो बात बात पे झूठी कसम खाना और झूठी दलीलें देना और झूठ बोलना, पता नहीं लोगों को आखिरत भूली हुई है। खैर, ये मेरे आँखों देखा वाक़या। अच्छा, ये ना मैंने मटेरियल सारा उसमें डाल दिया था बेसन में, और इसमें मैंने पानी नहीं डालना है, इसको ऐसे ही अच्छी तरह मसलना है। और मसलने के बाद जो है ना, इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि आलू का और प्याज का मसलने से जो है ना, और पालक का पानी इतना हो जाता है कि वो ज़्यादा पानी की मटेरियल बनाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती जो बेसन बना रहे होते हैं। मेरा कहने का ये मकसद था कि कोई भी जो है ना, बात करने से पहले कसम खाने से इंसान सच्चा नहीं हो जाता। और यकीन करें, कसम वही खाता है हमेशा जो झूठा होता है। सच्चा इंसान कभी जल्दी की कसम नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। और झूठा इंसान जो है ना, अपने आप को सच्चाई की उस पर दिखाने के लिए फ़ौरन कसम खाने की करेगा और कहेगा कि आप भी खा लो, कोई बात नहीं। कसम कौन सी अल्लाह ताला ने पूछनी है कि झूठी खाई है सच्ची खाई है, लेकिन अल्लाह ताला पूछते तो नहीं है, लेकिन उसका जो है ना, असरात ज़रूर नज़र आ जाते हैं। और ज़िंदगी में इंसान जो झूठी कसम के असरात है ना, वो लेके जाता है। और एक वो और वाक़या भी था, वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, कि झूठ बोलने वाला का और झूठी कसम खाने वाला का अल्लाह ताला दुनिया में ही हिसाब कर देते हैं। खैर, वो जब भी मेरे साथ मिलती थी ना, तो फिर मुझे शर्मिंदगी सी से भी मिलती थी। चलो, मेरे से गलती हो गई है, कुछ नहीं, आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, खैर मैंने तो माफ़ कर दिया, अल्लाह करने वाला है, अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्योंकि आपने मेरी कसम नहीं खाई, अल्लाह की कसम खाई है। तो जब अल्लाह का नाम लेके आपने कसम खाई है, तो फिर माफ़ी भी तो अल्लाह से मांगनी चाहिए ना, आप मेरे से क्यों मांग रही हैं? नहीं नहीं, आप माफ़ कर दें, अल्लाह तो माफ़ कर देता है। जब अल्लाह नहीं माफ़ करेगा तो इंसान की क्या हैसियत है कोई किसी को माफ़ करे। तो ये झूठी का कसम खाने का मैं आपको बता रही थी, ये हकीकत है कि कभी भी किसी जगह पे झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। बल्कि झूठ बोलने से भी कोशिश करें कि ना ही झूठ बोला जाए। हमारे अमाल नामे ये ज़लज़ले और ये तूफ़ान और ये बिजली गिरना और मलबों के नीचे आ जाना, कितना दुनिया में हो रहा है ना सख्त। कहते हैं अभी क़यामत आनी, क़यामत ही तो आ रही है। क़यामत ने आना कहाँ है, क़यामत तो आई हुई है। अगर इंसान समझे, अगर मुसलमानों को समझ हो कि क़यामत किसको कहते हैं, ये क़यामत ही है। इंसानों की रोटी नहीं पूरी पड़ रही, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, मरना सबको भूला हुआ है। और ऐसे है जैसे कोई एक्सीडेंट रास्ते में होता है ना, तो जो पास से गुजर होता है वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है, और वो जाते जाते उसका मोबाइल भी उठा के ले जाएगा, पर्स भी ले जाएगा, पैसे भी लेगा। उसे ये नहीं पता कि अगला कदम पता नहीं मेरे लिए ज़िंदगी का है भी कि नहीं। लेकिन दुनियादारी जो है ना, इंसान नहीं छोड़ सकता, लेकिन कम से कम आखिरत का कुछ तो सोच के चलना चाहिए। जो झूठ बोलने वाले हैं वो कहते हैं हम जी साफ़ हो गए हैं, अब वो उनको झूठ बोल के अपने आंसू निकाल के और दुनिया के सामने सच्चे भी हो जाते हैं। और झूठा इंसान वहीं से पकड़ा जाता है जब वो झूठी कसम खा लेता है, क्योंकि वो लोग तो उस वक़्त सच्चा समझ रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर से मुनाफिक इंसान इतना खुश होता है कि मैंने झूठ बोल के 2 आंसू बहा के तो अपने आप को सच्चाई के उस पे ले आया हूँ, तो मैं सच्चा हूँ। तो ऐसे बात बात पे झूठी कसम बिल्कुल ना खाया करें, क्योंकि आप नबी पाक का फरमान है कि अगर आप दुकानदारी कर रही हैं या कोई कारोबार कर रही हैं और उसमें पहली कसम ही आपने झूठी खा ली है, चाहे अपने मुनाफे के लिए ही खाई है, तो वो जो झूठी कसम है आपकी दुकान से और आपके कारोबार से जो है ना बरकत ही उठा लेती है। हाँ, आप कहते हैं भाई मुझे इतनी बचत है, मेरी इतनी मेहनत है, मैंने इतने पैसे रखने हैं, या इस कारोबार में मेरी मेहनत लग रही है, मुझे नहीं पूरा पड़ रहा, कसम खाने की क्या ज़रूरत है। या किसी की कोई बात है, सामने बैठ के करो, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाने से या झूठ बोलने से आपका मतलब क्लियर तो नहीं हो जाएगा, वो दुनिया के और 4 लोगों के सामने क्लियर होगा, लेकिन आखिरत तो आपकी बहुत भारी हो जाएगी। और इसमें ना मैंने कश्मीरी मिर्च डाली थी और तेज़ जो है ना ऑयल गर्म हुआ था, तो फिर मैंने कहा तड़का लगा देती हूँ। वैसे मैं अंदर फ्राई नहीं करती, लेकिन मैंने ये जो है ना किया, क्योंकि पकौड़ों का जो है ना मैंने बाहर ही फ्राई किए थे।
تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کڑی تو بہت مزے کی بنی تھی, اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ اس چھوٹی سی ویڈیو پہ یہ بھی شیئر کیا ہے کہ کوشش کیا کریں نہ جھوٹی قسم کھایا کریں, نہ کسی کی قسم دیا کریں, کیونکہ ہم ایک دوسرے کی قسم نہیں کھاتے اور اللہ کی قسم کھاتے ہیں. جب اللہ کی جھوٹی قسم کھائی جائے نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی انتقام بھی لے لیتے ہیں. اور کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرے, کچھ کرے, وہ اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیں, اللہ اس چیز کا بہت اچھا جو ہے نا صلہ دے دیتا ہے. بدوائیں دینے سے یا رونے سے یا گڑ گڑانے سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا. جب اللہ پہ آپ اپنا ایمان رکھ کے بیٹھ گئی ہیں کہ یہ جھوٹی قسم ہے اور اس کا اللہ ہی مطلب اس کو ہدایت کرے اور جھوٹ نہ بولے, تو اس کا انتقام اللہ خود لے لیتا ہے اگر انسان سمجھے تو. اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.